رجب بٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں، ان پہ بہت زیادہ الزامات ہیں اور پاکستان چھوڑ کے لندن بھی جا چکے ہیں۔ بیسیکلی نظر بد سے بچنے کا بہترین سلوشن اور اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ کون سے نیئر اباؤٹ 12 سے 14 کیرٹ کے درمیان وہ پہنے، یا اس سے اوپر پہنے، کم نہ پہنے۔ یعنی 14 کیرٹ کا اگر وہ زرد رنگ کا کیک پہنتے ہیں تو ان کی طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پن آ سکتا ہے۔ 100% آئے گا، بلکہ ان کو جو نظر بہت زیادہ لگتی ہے وہ بھی۔ السلام علیکم، پوسٹ پاکستان سے میں ہوں وسیم ہاشمی، اور آج ہم ایک خاص مدعے پہ بات چیت کریں گے۔ تھوڑی سی ڈسکشن لمبی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ آپ کے کافی ابہام دور کرے گی۔ ناظرین اکرام، دلوں کے حال میرے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن جو علم ہوتا ہے دنیاوی علم، اس علم سے بھی اللہ رب العزت کی ذات ان کو نوازتی ہے، اور وہ دلوں کے حال تو نہیں بتا سکتے، لیکن آنے والے وقت میں کچھ ایسی آپ کو نشانیاں دے جاتے ہیں جس سے آنے والی مصیبتوں سے آپ تھوڑا سا دور ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح بیماری کوئی آتی ہے، نزلہ زکام لگتا ہے تو ہم احتیاط کرتے ہیں، تو وہی احتیاط ہمیں نزلہ زکام سے بچا دیتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید خرم عباس شاہ نقوی صاحب، اور ان کا تعلق جو ہے علم العادات سے ہے۔ یہ نجومی نہیں ہے، میں پہلے بتا دوں، یہ نجومی نہیں ہے۔ علم العادات ایک علم ہے جس سے یہ لوگوں کے ذائچے بنا دیتے ہیں، ان کو پھر پتھر بتا دیتے ہیں کون سا پتھر پہنا جائے تاکہ ان کو آنے والے مصائب سے تھوڑا سا بچا جائے۔ ہم بات کریں گے آج رجب بٹ کے بارے میں، پھر بات کریں گے ڈکی بھائی پہ، پھر سیاست پہ بھی بات کریں گے۔ پاکستانی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان، میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو، ان سارے مدوں میں بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ، اپنے وقت دیا۔ اگر ہم شروعات کریں علم العادات، یہ علم العادات کیا علم ہے؟ اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تر تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اول الاولین آخر الاخرین ہے، اور اس کے بعد تمام تر درود و سلام جو ہے وہ محمد و آل محمد پر ہے۔ اور اس میں جو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں تو اس وحدہ لا شریک نے ساری کائنات کو بنایا تھا ایک پہچان کے لیے اور ایک امتحان گاہ کے لیے، ایک صراط، آپ وہ جو کہتے ہیں نا ہم اکثر کہ ایک پل صراط ہے، تو سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پل صراط شاید وہ قیامت کے نزدیک ہوگا یا قیامت کے بعد ہوگا، یہ سارا کچھ ہے۔ تو بیسیکلی جو پل صراط ہے نا، وہ بیسیکلی یہ دنیا آپ کا پل صراط ہے جس کے اوپر سے آپ گزر رہے ہیں۔ اگر تو آپ اس میں سے پار گزر گئے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ پار نہیں گزرتے تو پھر آپ کے لیے اگلی جہان جو ہے وہ پھر فقط فیصلے والا دن ہے، اس میں آپ بائیں ہاتھ میں لیں گے یا دائیں ہاتھ میں لیں گے۔ بڑا مختصراً مگر دلائل کے ساتھ انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی ان کا جواب پسند آیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کو غلط راستوں پر دھکیلنے والے پاکستان میں بڑے سے افراد ہیں۔ میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رجب بٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں، ان پہ بہت زیادہ الزامات ہیں اور پاکستان چھوڑ کے لندن بھی جا چکے ہیں۔ یہ جو بیٹس ایپ ہوتی ہیں، جوئے کی ایپس ہوتی ہیں، ان کی ترویج کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایجنسیز کی رپورٹس ہیں جو وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رجب بٹ نے جو پاکستان میں خرافات کی ہیں وہ قابل قبول ہے؟ دیکھیں، میں اگر آپ شخصیات پر بات کرنا چاہیں گے تو بہت ساری شخصیات متنازع ہیں، جی، بے شمار۔ اب اس میں سے جن کو ہم متنازع سمجھ رہے ہیں، کیا وہ دوسری پارٹی کے لیے متنازع ہیں یا نہیں؟ بالکل۔ اس میں تو سب سے پہلی بات یہ آ جاتی ہے۔ اب اس کے اندر جو دیکھیں، اگر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم پر جو لازماً جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ اس ملک کے لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ ابھی یورپ چلے جائیں تو آپ پر یورپ کے رول اینڈ ریگولیشنز لاگو ہو جائیں گے۔ وہی لوگ جو یہاں سارا دن اشارے توڑیں اور لڑ جھگڑ رہے ہیں، وہاں سب سے بی بے اور شریف آدمی آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم سعودیہ چلے جائیں، سعودیہ بھی آپ کو بالکل ٹھیک، بالکل ایکوریٹ لوگ ملیں گے، کیونکہ وہاں قانون کی جو ہے وہ حکومت ہے، قانون کی وہ پرستاری ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم قانون سے ہٹ کے کچھ کر لیں گے، تو پھر میں فقط اتنا ہی کہوں گا کہ بہت ساری مثالوں کے ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ کا صرف کہے ہوئے چند فقرات جو ہیں آپ کی کمپلیٹ بینڈ بجا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔
یعنی کہ ریاست کے خلاف نہیں جانا چاہیے. کسی بھی صورت میں آپ کو ریاست کے خلاف نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کوئی ایسا کام ہی نہ کریں جس کے اندر آپ ریاست کے یا خلاف جائیں یا ایسے لوگوں کے جذبات مجروح کر رہے ہوں جو کہ ایک اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اس کو چھوٹا سا یہ کہ اگر میں فوج میں تھا تو اگر انڈین صدر یہاں آ جاتا ہے تو مجھ پہ کیا لازم ہے، وہ تو اس کے لیے میرے پاس حدیث شریف موجود ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ عزت کرو ان صاحب عزت لوگوں کی جو اپنے قوم اور قبیلے میں صاحب عزت ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کے لیے عزت جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اب اگر رجب بٹ نے کوئی ایسی کام یا کوئی ایسی چیز کہی ہے جو کہ بے شک ان کے وہ عقیدے کے مطابق درست ہے یا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر وہ قانون سے ٹکرا رہی ہے جو جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں تو اس کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے تھا. دیکھیں انہوں نے جو بھی کی، بہت ساری چیزیں اچھی بھی کی، بہت ساری خرافات بھی کی، سارا کچھ غلط اور صحیح مکس ملا کے کیا گیا. ان سب کو چھوڑ کے ان میں مین چیز، ان چیزوں کو کبھی کسی نے کبھی نہیں پوچھا، کبھی ان کو نہیں ہوا. ان کو جب وہ آ جاتا ہے نا، پیسہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، تو پھر بہت زیادہ بندہ ذہن اوپن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اب بہت بڑی توپ بن گیا ہوں، بہت چیز بن گیا ہوں. تو پھر اگر ایسی کوئی چیز آ جائے تو خدا نہ خواستہ پھر گھڑی کے کیس بھی اوپن ہو جائے. تو رجب بٹ، یہ دو جو لفظ میں نے بتائے ہیں، اس کے مطابق آپ کے ذہن میں کیا رہے کہ آنے والے وقت میں، کیونکہ آلریڈی 2025 ان کے لیے بڑا مشکل گزرا اور گزر بھی رہا ہے کیونکہ ملک سے در بدر ہو چکے ہیں، 2026 ان کے لیے کیسا رہے گا؟ رجب بٹ کے نام سے آپ ذائچہ دیکھتے ہیں. اگر وہ رجب بٹ ہے نا، فقط وہ رجب بٹ ہیں، تو کسی لمحے بھی یہ پلٹا کھا سکتے ہیں. یعنی کہ کسی وقت بھی ان کی جو ہے وہ رانگ سائڈ رائٹ ہو سکتی ہے، رائٹ سائڈ رانگ ہو سکتی ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ جذباتی پن میں یہ نہیں دیکھتے کہ میں رائٹ پہ ہوں یا رانگ میں ہوں، یہ فقط اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں، باقی چیزوں کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. جوانی ہے نا پھر وہ تو ظاہر وہ لیکن اب اس کے اندر جو آتی ہے نا، پھر وہ ہمارے پاس ایک کچھ ادارے ایسے ہیں جو سافٹ ویئر تبدیل کر دیتے ہیں. بالکل. تو اگر کوئی سافٹ ویئر تبدیل کروانا چاہتا ہے تو ماشاءاللہ وہ ہمارے پاس بہترین قسم کا سافٹ ویئر تبدیل. لیکن بیٹھے ہوئے باہر وہ، اور آئے دن ان کی ویڈیو بھی لیکس ہو رہی ہیں، کچھ نازیبا ویڈیوز بھی ان کی منظر عام پہ آئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو عقل آ جانی چاہیے؟ دیکھیے کیا کرنا چاہیے اس میں ایک ہی بات کہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اسے ہدایت دے. تو اللہ ہدایت ضرور بضرور دیتا ہے، لیکن انہیں دیتا ہے جو ہدایت طلبگار ہوتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں. اسی لیے اس پاک پروردگار نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا کہ یہ ہدی للمتقین، اس میں جو ہدایت ہے نا وہ متقین کے لیے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے. نہیں، اگر کوئی ایسا روحانی ہے، آپ ان کو وظیفہ بتاتے ہیں، کیونکہ جب میں بات کر رہا تھا تو آپ نے رجب بٹ کا ذائچہ تو ترتیب دے لیا تھا، تو کیا کوئی ایسا روحانی علم وظیفہ بتا سکتے ہیں ان کو، یا پتھر بتا سکتے ہیں کہ رجب بٹ وہ اگر نگینہ پہنے تو تھوڑے سا شاید ان کی جسمانی روحانی میں تحمل مزاجی بھی آ جائے؟ ہاں، اس کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ وہ حدیث کے مطابق کہ عقیق پہننا سنت موقدہ ہے. اور عقیق بھی کافی قسم کا ہے، کافی قسم کے ہیں، لیکن ان کے لیے جو زرد رنگ کا عقیق ہے نا، جو زرد رنگ کا ہے، جو عمران خان صاحب کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ یہ پہنیے، اور انہوں نے ہمیشہ وہ زرد رنگ کا ہی عقیق پہنا ہے. تو وہ عقیق جو ہے نا، جو زرد رنگ کا ہے، پیلے رنگ کا نہیں پہننا. جو مالٹائی رنگ ہوتے ہیں جیسے یہ رنگ ہے، اس رنگ کا بیسیکلی عقیق جو ہے سلیکون ڈائی آکسائڈ ہے، سلیکیٹ ہے. تو بیسیکلی یہ باڈی کے اندر جو ہے ہائی بلڈ پریشر کی طرف نہیں جانے دیتا، غصے کی طرف نہیں جانے دیتا، جذباتی زیادہ نہیں ہونے دیتا. نتیجتاً آپ بیچ میں رہتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور آپ کی چیزیں جو ہے بہت ساری پلٹ جاتی ہیں. اور یہ بیسیکلی نظر بد سے بچنے کا بہترین سلوشن ہے. اور اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ کون سے نیئر اباؤٹ 12 سے 14 کیرٹ کے درمیان وہ پہنے، یا اس سے اوپر پہنے، کم نہ پہنے. یعنی 14 کیرٹ کا اگر وہ زرد رنگ کا عقیق پہنتے ہیں تو ان کی طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پن آ سکتا ہے. 100% آئے گا، بلکہ ان کو جو نظر بہت زیادہ لگتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اچھا چلیں اس پہ بھی مزید چرچا کرتے ہیں. اور ایک اور بھی ہیں جنہوں نے آج کل وہ پابند سلاسل ہے، نام تو ان کا مجھے بھی صحیح طرح معلوم نہیں، لیکن دنیا ان کو ڈکی بھائی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے فیملی ولاگنگ کا پاکستان میں نا ایک ٹرینڈ ایسا پیش کیا کہ پھر اس کے بعد سسٹرولوجی آ گئی. رجب بٹ فیملی کو دکھاتا، اور ان کو دیکھتے ہوئے جنوبی پنجاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو 5 جماعتیں پڑھے نہیں ہوتے لیکن وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ولاگنگ کرتے ہیں اور ان کے ملینز ویوز آتے ہیں. اسی طرح یہ 11-12 ملین تو رجب بٹ کے بھی ہیں، اسی طرح ڈکی کے بھی ہیں. ڈکی بھائی کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ان کے لیے آسانی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک میں نے بہت ہی مشہور کالمسٹ تھے، اور بلکہ بیسیکلی ان کو جو کیا گیا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یہ جیسے فلمنگ ہے،
فلمیں ہیں، سارا کچھ ہے. یہ فلمیں جو ہالی ووڈ بنا رہے ہیں یا بالی ووڈ بنا رہے ہیں یا ٹرکی آج کل جو ڈرامے بنا رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک فیم چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کسی شخص کو اپنی پیسہ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس کی فیملی ننگی ہو رہی ہے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو غیرت مند لوگ ایسا نہیں کرتے. ہاں، لیکن جن کو غیرت کی پرواہ نہیں ہوتی، اگر ان کو بیٹیاں دکھا کر یا بہنیں دکھا کر اچھے پیسے مل جاتے ہیں تو بیسیکلی میں انہیں دیوس کہوں گا. اور احادیث میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیوس ہیں وہ واجب القتل ہیں. دیوس بیسیکلی بروکر کو کہا جاتا ہے، بیسیکلی دلے کو کہا جاتا ہے.